ایک جن کا قصہ جو انسان کے احسان کا قرض چکاتا رہا۔ میرا نام زاہد ہے۔ مجھے بچپن سے ہی ٹرین بہت اچھی لگتی ہے۔ کیوں اچھی لگتی ہے اس کی کوئی خاص وجہ تو میں اب تک جان نہیں سکا۔ ہاں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب ریلوے لائن سے گزرتی ہے، جس پر سارا دن مختلف اوقات میں ریل گاڑیاں گزرتی تھی۔ جب کسی ٹرین کے گزرنے کا وقت ہوتا تو میں گھر سے نکل کر ریلوے لائن کے قریب کھڑا ہو جاتا۔ جب ٹرین تیزی سے گرد و غبار اڑاتی تو میں وہیں کھڑا دور جاتی ٹرین کو دیکھتا رہتا اور مجھے ایک انجانی سی خوشی کا احساس ہوتا۔ مجھے ٹرین میں سفر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ کچھ تھوڑے بہت سفر کیے بھی، مگر ابھی تک لمبا سفر نہ کر سکا تھا۔ زندگی کے شب و روز گزرتے رہے۔ سرکاری اسکول سے سرکاری کالج تک پہنچ گیا۔ کیونکہ بہت غربت تھی تو کسی قسم کی عیاشی اور تفریح کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس روٹین یہی تھی کہ گھر سے اسکول کالج جانا، پھر گھر آ کر پڑھائی میں مگن ہو جانا اور گزرتی ٹرین کو دیکھنا۔ انہی معاملات میں بہت اچھے نمبروں کے ساتھ اسٹڈی مکمل کر لی۔ مزید آگے پڑھنے کے لیے ایم اے کرنے کا سوچ رہا تھا کہ زندگی کے سفر میں پہلے والدہ انتقال کر گئی۔ 2 ماہ بعد والد صاحب، جو کہ ایک بزنس مین کے منشی تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ میں سب سے بڑا ہوں۔ والدین کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تو میں نے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کر کے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں نے اسی بزنس مین، جس کے پاس میرے والد بطور منشی کام کرتے تھے، جا کر درخواست کی کہ جب تک مجھے اچھی یا سرکاری نوکری نہیں مل جاتی، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام دے دو تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اس نے ایک عارضی نوکری دے دی۔ ایک دن شام کو کام سے گھر واپس آ رہا تھا۔ سخت سردی تھی۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ریلوے لائن پر ایک چھوٹا سا کتا پڑا ہوا ٹھٹھرا رہا تھا۔ وہ ایک عجیب شکل کا تھا۔ میں اس پلے کو گھر لے آیا، اس کے قریب آگ جلائی اور اس کو دودھ پلایا اور روٹی کے چند ٹکڑے کھلائے تو وہ پلا جو نیم جان تھا، اس میں زندگی کی رمق دوڑنے لگی اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں تشکر جھلک رہا تھا۔ چند دن وہ ہمارے گھر رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو فیصل آباد میں ہمارے ایک جاننے والے تھے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے ہمیں شادی میں بلایا تھا۔ میں نے اکیلے شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ میری بچپن سے ہی ٹرین پر لمبے سفر کی خواہش تھی۔ اب مجھے تھوڑی خوشی ہو رہی تھی۔ چلو بہت لمبا سفر نہ سہی، 4 گھنٹے کا سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ چنانچہ میں ایک مختصر سفری بیگ ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین آئی تو میں ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ بہت رش تھا مگر مجھے بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ مل گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر چند منٹ کے لیے رکی تو ایک صاحب، جن کے ساتھ ایک بریف کیس تھا اور 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑی بڑی مونچھیں، سر کے لمبے گھنے سیاہ بال، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، مگر جذبات سے آری سپار چہرہ، اس نے پورے ڈبے میں ایک نگاہ ڈالی مگر کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ کچھ اور مسافر بھی سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے تھے تو وہ شخص میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی چال ڈھال اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ تھکا ہوا نڈال ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی سیٹ اسے پیش کر دی کہ وہ میری جگہ بیٹھ جائے تو وہ فوراً میری سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں سیٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی سنجیدہ اور خاموش انسان تھا۔ اس نے صرف گردن کے اشارے سے میرا شکریہ ادا کیا اور آنکھیں موند لی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ جب ٹرین فیصل آباد کے قریب ترین پہنچی تو وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور سامان والے سٹینڈ کے پاس جا کر میرے بیگ کو ہاتھ لگا کر مڑ کر میری طرف دیکھا اور میں نے خیز انداز میں ہلکا سا سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے ڈبے کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی ٹرین نے بریک لگائی وہ گاڑی سے اترا اور اگلے ہی لمحے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فیصل آباد پہنچ کر میں شادی والے گھر میں پہنچ گیا۔ جب میں نے کپڑے نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو دیکھا کہ کپڑوں کے درمیان ایک گہرے رنگ کا گلابی لفافہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے حیرانگی سے لفافہ کھولا تو اس میں کافی ساری رقم اور ایک وزٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ایسے کلیم ڈائریکٹر اور نیچے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوا۔
کہ یہ لفافہ بیگ کے اندر کیسے آ گیا، جبکہ بیگ کو میں نے لاک کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو میں نے زیادہ نہیں سوچا، لفافہ بیگ میں واپس رکھ دیا اور شادی کے ہنگاموں میں گم ہو گیا۔ شادی ختم ہوئی، میں اگلے دن بذریعہ ٹرین اپنے شہر اور گھر واپس آ گیا اور پھر بیگ سے وہ لفافہ نکال کر رقم اور وزٹنگ کارڈ پر غور کرنے لگا تو مجھے وہ پر اسرار شخص یاد آ گیا کہ جس نے جاتے جاتے میرے بیگ کو ہاتھ لگا کر معنی خیز انداز سے میری طرف دیکھ کر اپنی گردن ہلا کر اشارہ کیا۔ میں بہت حیرانی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرا بیگ ہے، اور دوسرا یہ کہ کس طرح لفافہ بیگ میں ڈالا جبکہ بیگ کو میں نے چھوٹا سا تالا لگایا ہوا تھا۔ رقم اور وزٹنگ کارڈ کا کیا مقصد تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا کہ رقم اور کارڈ کہیں نوکری کی طرف تو اشارہ نہیں، اور اگلے ہی دن میرے قدم ریلوے اسٹیشن کی طرف اٹھ پڑے اور 4 دن بعد کی سیٹ اور برتھ مل گئی۔ میں نے اپنے تمام کاغذات اور شناختی کارڈ، تعلیمی سند اور تصویر وغیرہ اور دیگر سامان، کپڑے وغیرہ بیگ میں ڈال کر اپنی تیاری مکمل کر لی۔ جس بزنس مین کے ہاں میں حساب کتاب کا کام کرتا تھا، ان کو کراچی جانے کا بتایا، جس پر انہوں نے میرا حساب کتاب کر کے تنخواہ کی جو رقم بنتی تھی وہ مجھے ادا کی، اور میں نے وہ ساری رقم اپنے بہن بھائی کے حوالے کی اور بتایا کہ نوکری کے لیے کراچی جا رہا ہوں، اور پھر بذریعہ ٹرین کراچی پہنچ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایک بہت بڑے شہر میں آیا تھا۔ کراچی کی بڑی بڑی اونچی عمارتیں، شاپنگ مال اور 24 گھنٹے کا ٹرین کا سفر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹرین شام کے وقت کراچی پہنچی تھی، چنانچہ رات میں نے ایک سستے سے ہوٹل میں بسر کی اور اگلی صبح اس ملٹی نیشنل کمپنی میں پہنچ گیا جس کا ایڈریس وزٹنگ کارڈ پر درج تھا۔ میں سیدھا ایس اے کلیم کے آفس پہنچا، ان کے پرسنل سیکرٹری کو کارڈ دکھایا تو اس نے مجھے فوراً ایس اے کلیم ڈائریکٹر ایم ڈی کے روم میں بھیج دیا۔ میں نے جا کر وہ وزٹنگ کارڈ ان کو دیا اور سلام کیا۔ ایم ڈی صاحب نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور میرے آنے کا مقصد پوچھا تو بے اختیار میں نے کہا کہ سر نوکری کے لیے آیا ہوں، کہ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کارڈ مجھے کس نے دیا۔ ایم ڈی صاحب نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اس سے بہت دھیمی آواز میں کوئی بات کی، جس پر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کیبن میں لے آیا۔ پھر مجھ سے درخواست لکھوا کر میری تصویر لگائی اور تعلیمی سند کی فوٹو کاپیاں ساتھ منسلک کی، اور حیرت انگیز طور پر کوئی سوال جواب کیے بغیر مجھے نوکری دے دی گئی، بلکہ مجھے ایک سنگل روم، چھوٹے سے کچن اور باتھ روم والا کوارٹر بھی رہنے کے لیے دے دیا گیا، جو کہ ایک ساحل سمندر پر واقع تھا۔ مجھے سیلز کے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا، جس کے انچارج جہاں زیب صاحب سیلز مینیجر تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے نوکری مل گئی اور کراچی میں رہنے کے لیے ساحل سمندر پر چھوٹا سا گھر بھی مل گیا۔ کراچی دیکھنے اور ساحل سمندر پر چلنے گھومنے پھرنے کی میری شدید حسرت اور آرزو تھی، جو کہ اب پوری ہو چکی تھی۔ میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ پہلا 1 مہینہ ٹریننگ دی گئی، پھر مجھے روزانہ کمپنی کی مختلف کارٹن کے ساتھ کراچی سے حیدرآباد جانا ہوتا تھا۔ سامان ٹرین کے ڈبے میں بک ہوتے تھے۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے وہ سامان کے مختلف کارٹن پارٹیوں تک پہنچا کر پیمنٹ لے کر میں واپس آ جاتا اور رقم آفس میں جمع کروا دیتا۔ اب میرا ٹرین کا سفر کا شوق بھی پورا ہو جاتا، کراچی بھی خوب گھومتا، ساحل سمندر کی سیر بھی خوب ہوتی۔ جمعے کو چھٹی ہوتی اور میں ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء تک حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دیتا اور جمعے کی نماز بھی یہی ادا کرتا۔ مجھے بے حد سکون ملتا۔ میری بہت اچھی تنخواہ تھی اور معقول ٹی اے ڈی اے بھی ملتا، اور پھر میں ہر ماہ اپنے بہن بھائیوں کو پیسے بذریعہ منی آرڈر بھیج دیا کرتا۔ خط و کتابت بھی رہتی۔ بہن بھائی بڑے آرام سے رہ رہے تھے اور بڑی توجہ سے اپنی تعلیم میں مگن تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری، دیانتداری اور محنت سے سر انجام دے رہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ اور اعتماد کیا جانے لگا۔ ایک دن سامان لے کر حیدرآباد گیا اور پیمنٹ جو کہ 50,000 روپے وصول کی اور اپنے پرس میں ڈال کر اپنی پاکٹ میں پرس رکھ لیا۔ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری، دیانتداری اور محنت سے سر انجام دے رہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ اور اعتماد کیا جانے لگا۔ ایک دن سامان لے کر حیدرآباد گیا اور پیمنٹ جو کہ 50,000 روپے وصول کی
اور اپنے پرس میں ڈال کر اپنی پاکٹ میں پرس رکھ لیا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔